اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو مجھ سے غافل ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں غفلت سے بچنا چاہیے اور ہر لمحے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ سلوک کا فرمایا اللہ رب العزت نے وبالوالدین احسانا ذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والجار ذی القربى والجار الجنب۔ اس کے بعد آگے والصاحب بالجنب، 3 لفظ ذکر فرمائے۔ پہلے 2 لفظ کے بارے میں والجار ذی القربى والجار الجنب، ان کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ان اقوال کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ پڑوسی خواہ وہ رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، قریب کا ہو یعنی اس کے گھر کے ساتھ آپ کا گھر ملا ہوا ہے یا 2-4 گھر چھوڑ کر ہے، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرما رہے ہیں، اور صرف یہی آیت نہیں بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بارہا مرتبہ جار کا ذکر فرما کر، پڑوسی کا ذکر فرما کر ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، ان کے حقوق بیان فرمائے، ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم بیان فرمایا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، کہ اللہ رب العزت کے ہاں دوستوں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے بہتر ہو، ساتھیوں میں سے سب سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ اس کے بعد فرمایا وخیر الجیران عند اللہ خیر لصاحبہ، اور پڑوسیوں میں سے سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من مسلم یموت، جب بھی کوئی مسلمان بندہ دنیا سے جاتا ہے فیشہد لہ 4 من اہل ابیات جیرانہ الادنین، تو اس کے قریبی پڑوسی جو ہیں، اس کے قریب رہنے والے جو لوگ ہیں، ان میں سے اگر 4 گھر کے لوگ یہ گواہی دیں انہم لا یعلمون منہ الا خیرا، کہ وہ ہمیشہ اس سے بھلائی ہی پاتے رہے ہیں، کبھی اس کا شر انہوں نے نہیں پایا، تو فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا قال اللہ تبارک و تعالی قولک قبلت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قبلت قولک، میں نے تمہارے قول کو قبول کر لیا، میں نے تمہاری شہادت کو قبول کر لیا اس کے حق میں، وغفرت لہ ما لا تعلمون، یہ تو وہ بات ہے جو تم کر رہے ہو کہ ہم نے اس سے کبھی کوئی شر نہیں پایا، باقی اس کے جو پوشیدہ گناہ ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں وہ بھی میں نے تمہاری گواہی کی وجہ سے معاف فرما دی، غفرت لہ ما لا تعلمون۔ تو اس قدر تاکید ہے شریعت میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بیان کرتے ہوئے اس قدر تاکید فرمائی کہ ایمان کا حوالہ ذکر فرمایا۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اس کی عزت کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، یہ حکم دیا کہ ان کو ایذا نہ دی جائے، کسی قسم کی تکلیف پڑوسی کو ہم سے نہ پہنچے۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہے یعنی جو مسلمان ہوا ہے اس پر لازم ہے لا یؤذ جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچنے دے۔ اگر پڑوسی کو تکلیف ہوئی تو فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من آذا جارہ آذانی، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد حاربنی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے گویا مجھ سے جنگ کی۔
مسلمان ویسے تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے، چاہے جائے کہ جنگ کرے، ادنا سی تکلیف بھی آپ کو کسی مسلمان سے ہو، مسلمان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن عملاً ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف دے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اور آپ کی تکلیف آپ نے فرمایا مجھ سے جنگ ہے۔ جب اللہ کے رسول سے جنگ ہوتی بچے گا کیا؟ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا اس قدر تاکید سے حکم اللہ کی طرف سے آیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمانے لگے، ما زال جبریل یوصینی حتی ظننت انہ سیورثہ، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس پڑوسی کے بارے میں اس قدر تاکید سے حکم لاتے رہے اور مسلسل حکم لاتے رہے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ اللہ رب العزت پڑوسی کو رشتہ داروں کی طرح وارث بنا دیں گے، جس طرح رشتہ دار ورثہ ہوتے ہیں آدمی کے، اسی طرح پڑوسی کو بھی وراثت میں شریک کر دیا جائے گا، اس قدر تاکید سے حکم دیا گیا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک۔ تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اسلام میں بہت تاکید سے دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بات شبعان لیس المؤمن من بات شبعان وجارہ جائع، کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے کہ جو رات بھر پیٹ بھر کے سوتا رہا اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا سویا، اس کا پڑوسی بھوکا رہا اس کے پڑوس میں، وہ شخص مومن ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ایمان کی نفی کر دی، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں، کہ جو اس حال میں سویا کہ خود تو پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من لا يأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی تکالیف سے، اس کے شرور سے محفوظ نہ رہے، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، دخول اولی نہیں ہوگا۔ تو آج ہم لوگ عبادات کو محض دین سمجھتے ہیں، دین کو ہم نے محدود کیا ہوا ہے عبادات تک، صرف نماز روزے تک، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یا چند دیگر اعمال صدقہ خیرات وغیرہ کچھ کر لیا، بس یہ ہمارا دین ہے جو ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور حسن اخلاق، ان سب کا مجموعہ دین ہے۔ دین نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہر پہلو سے رہنمائی دی ہے، تو معاشرت دین کا ایک مکمل حصہ ہے، 5 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر من کثرۃ صلاتها وصیامها وصدقتها، کہ فلاں عورت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی نمازیں بہت ہیں، نوافل بہت پڑھتی ہے، فرائض واجبات سنن تو ادا کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل بہت ہیں اس کے، وکثرۃ صلاتها وصدقتها، صدقہ خیرات بھی بہت ہے اس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی بہت ہیں، یعنی نفل عبادات اس کی بہت ہیں، غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، ایک خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف میں رکھتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے پڑوسی تکلیف میں رہتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہی فی النار، کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی، باوجود اس کے کہ نوافل بہت ہیں، نفلی صدقات، نفلی روزے بہت ہیں، لیکن جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ حسن معاشرت نہیں ہے، اپنے پڑوسی کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ ان فلانۃ یذکر من قلۃ صیامها وصلاتها وانها تتصدق بالاسوار من العقد، کہ ایک دوسری عورت ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نفل روزے، نفل نمازیں اور نفلی صدقات اس کے بہت کم ہیں، فرائض واجبات تو ادا کر رہی ہے، سنن ادا کر رہی ہے،
لیکن نوافل بہت کم ہیں۔ یہ کام تو وہ کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے اس میں اچھی بات کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ ہے۔ لا توزی جیرانہا، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ ایک طرف دیکھا جائے تو اس عورت کی عبادات، پہلی والی عورت کی عبادات بہت ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں یہ فی النار، کیا وجہ ہے کہ پڑوسی تکلیف میں ہے۔ اور دوسری عورت جس کی نفل عبادات بہت کم ہیں، آپ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ تو حسن معاشرت دین کا ایک مستقل حصہ ہے، 5 حصوں میں سے ایک مستقل حصہ ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ دین کا ایک مستقل حصہ ہے۔ معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ اسی آیت میں اللہ رب العزت پڑوسیوں کے بعد آگے مستقل دائمی پڑوسی ہیں جو آدمی کے ارد گرد رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کسی مجلس میں عارضی طور پر تھوڑے سے وقت کے لیے جو شخص پڑوسی ہوتا ہے، اس کے بھی اللہ رب العزت نے حکم بیان فرمایا حسن سلوک، اس کے لیے بھی حسن سلوک کا حکم بیان فرمایا۔ صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وابن السبیل، مسافر کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک تو مسافر وہ ہے جو آپ کا صاحب ہے، صاحب بالجنب ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے سفر کے دوران، اس سے ہٹ کر جو اس کے علاوہ جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات میں صرف عبادات کو نہیں رکھا بلکہ زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔